الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغرما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، جیسا کہ 2-3 جمعوں سے علامات قیامت کی ایک بہت بڑی حدیث، جس میں 14 یا 15 قسم کے گناہ جو دنیا میں زیادہ ہو جائیں گے، تو اس کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. تقریباً 4 قسم کی نشانیاں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں کہ حکمران، اسلامی مملکت کے حکمران خیانت کرنے والے ہو جائیں گے، سارا مال اپنی دولت بنا کر رکھ لیں گے، دھوکے بازی عام ہو جائے گی، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں رہیں گے. اس کے بعد ایسے جھوٹے دجال دنیا کے اندر پیدا ہو جائیں گے کہ علم کو بھی حاصل کیا جائے گا دنیا کمانے کے لیے. اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے، ایمان کا سودا کرنے والے پیدا ہو جائیں گے. تو یہ 4 علامتیں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. 5ویں علامت یہ ہے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ. مرد عورت کے غلام ہو جائیں گے، اپنی بیوی کے غلام ہو جائیں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گے، ماں کی نافرمانی زیادہ ہو جائے گی. وَأَدْنَى صَدِيقًا، دوست کے قریب تو ہوں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ سے دور ہو جائیں گے. تو آج انہی نشانیوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات کرنی ہے. آج کل کے حالات کے اعتبار سے اللہ نے شوہر اور بیوی کا جو رشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اس رشتے کو لوگ اتنا زیادہ گڑبڑ کر چکے ہیں
جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہر زمانے کے اندر موجود رہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو بیلنس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیلنس میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں دو حقوق ہیں ہر مرد کے اوپر، ایک بیوی کا حق ہے، ایک ماں باپ کا حق ہے۔ بیوی کے حق کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے کس طرح بیلنس کرنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا دیا گیا، اور اسی طریقے سے ماں باپ کا جو حق ہے اس کو کیسے بیلنس کرنا ہے اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا۔ جب اللہ اور اس کے رسول بتائے ہیں تو پھر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے باتوں پر چلنے کے بجائے قیامت کے قریب ایسے ہو جائے گا کہ یہ باتیں اس تک نہ پہنچی ہوں گی، نہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا علم وہ حاصل کیا ہوا ہوگا، بلکہ دین سے اتنا دور ہو جائے گا جس کی وجہ سے کہ بسا اوقات آدمی اپنی بیوی کی محبت میں ماں باپ کا انکار کر بیٹھے گا۔ تو یہ ہر زمانے کے اندر موجود ہے، جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ نخرے والی ہو، تو ہر زمانے کے اندر آدمی اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے۔ باہر 100 آدمیاں اسے بولے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی بیوی ایک مرتبہ بول دے تو سمجھو کہ اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے، مان لیتا ہے۔ تو یہ ہر زمانے کے اندر ہوتا ہے، لیکن جس آدمی کے پاس دینداری ہوتی ہے وہ آدمی بیوی کو بیوی کا حق ادا کرتا ہے، نہ ماں کی نافرمانی ہوتی ہے، نہ باپ کو دور کرتا ہے، بلکہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے آج ہم رشتہ کرنے سے پہلے ایک ایسی بیوی جو آپ کو یہ سبق دے کہ اگر آپ بیوی کی طرف مائل بھی ہو جائیں، بیوی کہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ ایسی بیویاں بہت کم ملتی، ایسی بیویاں جن کے اندر دینداری ہوتی ہے، جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہوتا ہے، وہی کہہ سکتے ہیں کہ تم میری طرف زیادہ مائل ہونے کے بجائے اپنی ماں باپ کی بھی قدر کر لیا کرو۔ تو میرے بھائیو، سارے باتوں کو نچوڑ کر میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ ان دونوں کا تعلق ہوتا ہے، بیوی کا بھی ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو شریعت نے کس انداز میں سامنا کرنے کا حکم کر رہی ہے۔ جب بھی انسان مسلمان شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کرنے سے پہلے ہر مسلمان پر اس کے اوپر کچھ مرحلے، کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں، ان مرحلوں کو اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ، جب بھی مسلمان شادی کرتا ہے، شادی کرنے سے پہلے فیوچر پلاننگ اپنی آخرت کی بنا کر شادی کرنا ہے۔ دنیا کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں، فیوچر پلاننگ بنا کر پڑھاتے ہیں کہ میرا بچہ 10 کلاس پاس ہونے کے بعد کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، کیا انجینئر کی فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے، یا کسی حساب کے فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، یا ڈاکٹری کے فیلڈ میں جانا چاہتا ہے۔ تو جیسا فیوچر پلاننگ بنا کر بچوں کو اس فیلڈ میں ڈھکل دیتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی مسلمان شادی کرنا چاہتا ہے، شادی کرنے سے پہلے اپنی آخرت کا فیوچر پلان بنا کر شادی کرنا چاہیے۔ اپنا آخرت کا فیوچر پلان کیا ہے؟ آخرت کا فیوچر پلان یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نکاح جس عورت سے کرنا چاہتا ہے، وہ عورت دیندار عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دنیا دیندار بولے تو
وہ عورت نہیں ہے جو قرآن پڑھ لے کر نماز نہ پڑھے، وہ عورت نہیں جو بے پردگی کے ساتھ باہر گھومنے لگے، وہ عورت نہیں ہے جس کو نہ اللہ کے بارے میں معلوم ہے، نہ اللہ کے رسول کے بارے میں معلوم ہے، نہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہے، وہ عورت نہیں ہے۔ دیندار کا مطلب وہ عورت ہے جس کو کم از کم شوہر اور بیوی کے مسائل مکمل معلوم ہو۔ دیندار عورت وہ ہے جو کم از کم حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ جانتی ہو۔ دیندار عورت وہ ہے جو کم از کم بچوں کی تربیت دینی ماحول میں کیسے کرنا چاہیے، بچوں کو دیندار کیسے بنانا چاہیے، یہ سوچ وہ عورت کی ہو، یہ دیندار عورت ہے۔ تو میرے بھائیو، دیندار عورت سے شادی کرنے کے ڈھیر سارے فائدے ہیں۔ دیندار عورت پاکیزہ ہوتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کرتی ہے، گھر کے اندر اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت، اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لأربعین ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عموماً چار قسم کی عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ولمالها، مالداری کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ جو عورت اس کے گھر والے جتنا زیادہ مالدار ہوتے ہیں، اس مالداری کو دیکھ کر کہ یہ شادی کر لے گا تو سمجھو کہ اس کی مالداری اس کے پاس آ جائے گی۔ کسی کی ایک بیٹی ہوگی، کروڑوں روپے کی جائیداد وہ کما کر رکھا ہوگا، اب شادی کرنے والا سوچتا ہے کہ اگر میں اس کی بیٹی کو شادی کر لوں گا تو اس کی ساری جائیداد میرے حوالے ہو جائے گی۔ تو یہ مالداری کو دیکھ کر، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ بڑا کروڑ پتی آدمی ہے، میں شادی کروں گا تو جوڑے گھوڑے کے پیسے زیادہ آ جائیں گے، اس لیے وہاں نکاح کر رہا ہے۔ تو ایک مالداری کو دیکھ کر نکاح کرنا، ولی مالہا ولی حسبہا۔ دوسری قسم کی کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ خاندان دیکھا جاتا ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، فلاں کے خاندان پر بڑا خاندان بھائی ان کا، تو یہ خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا۔ ہماری بہو کہاں سے لائی معلوم؟ فلاں خاندان سے لائیں، تو دوسرا خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ ولی جمالہا، تیسرا خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ بچی خوبصورت ہے تو بس بھائی ہم نہ کیا بھی نہ خوبصورت ہے تو بس۔ بعض لوگ خوبصورتی کے ساتھ مال کی بھی حرص کرتے ہیں، خوبصورت ہے مال بھی دینا چاہیے۔ تو اب یہ 3 قسم کی کیٹیگری ہو گئی، خوبصورتی، مالداری، خاندانی۔ چوتھی قسم کی کیٹیگری اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولی دینہا، دیندار عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لیکن 4 قسموں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی عورتوں کو ریجیکٹ کر دو۔ مالداری کو دیکھ کر جو شادی کی جاتی ہے اس کے اندر کامیابی نہیں، خاندان کو دیکھ کر جو شادی کی جاتی ہے اس کے اندر کامیابی نہیں ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر جو شادی کی جاتی ہے اس کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا۔ دیندار عورت سے نکاح کرنے کے فائدے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ بچے کو نمازی بنائے گی، اس کی جو اولاد ہوگی، اگر بچہ پیدا ہوا بچہ دیندار بن جائے گا، عالم بنے گا، حافظ بنے گا، دنیا کے اندر ماں باپ کی قدر کرنے والا بنے گا، بڑوں کی قدر کرنے والا بنے گا، اور اس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ، اور بچی اگر پیدا ہوئی تو بچی کو وہ اس طرح ادب کرے گی کہ بڑی ہونے کے بعد وہ اپنے شوہر کے ادب کرنے والے بنے گی، ایک خاندان کے دینداری کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ دیندار عورتوں سے نکاح کرنے کے فائدے ہیں۔ بڑے بڑے اللہ والے دنیا کے اندر آپ سنے ہوں گے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سب بڑے اللہ والے کیسے بنے؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے نیک دیندار عورتوں کا ہاتھ ہے۔ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ کیسے لوگ نیک بنے۔ تو اس لیے نکاح کرنے سے پہلے، آج کل نکاح کی اتھارٹی یعنی جو نکاح کر لینے والا ہوتا ہے اس کے پاس نہیں ہے، ہمارے یہاں ماں باپ کو ہے۔ ماں باپ تو دیندار ہے تو الحمدللہ وہ دین کی جگہ تلاش کریں گے، اپنی بہو کو دینداری پر لائیں گے۔ ماں باپ اگر جاہل ابتر لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں
تو ان کی نگاہ تو یہی ہوگی میرے بچے کو خوبصورت ہونا، اچھا پیسہ، اسے ایک یعنی بیس مل جانا، کمائی کا بیس مل جانا بول کر اس طریقے سے جا کر اس کو آ کر ڈھکل لیتے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ ماں باپ کی بھی آگے باری آنے والی ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ حدیث کے سلسلے میں انشاءاللہ ماں باپ کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات ہوگی۔ تو بہرحال ایک اتھارٹی یہ مرحلہ یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے دیندار عورت کو شادی کریں گے تو آپ کا گھرانہ سارا جنت کا ایک باغیچہ بن جائے گا، اور آپ کی اولاد بھی اس طریقے سے بنے گی جس طرح آپ چاہ رہے ہیں۔ آپ کی اولاد آپ کے فرما بردار بنے گی اور نیک بنے گی، اور آگے جانے کے بعد ماں باپ مر بھی جائے تو ماں باپ کی ایصال ثواب کا ذریعہ بھی بنے گی یہی اولاد۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے شادی ہونے کے بعد۔ ہر انسان شادی کرتا ہے اولاد کے لیے، تو اسی لیے فیوچر پلاننگ یہ ہو شادی کرنے سے پہلے کہ میں نیک دیندار عورت سے نکاح کروں گا، اس سے مجھے جو اولاد پیدا ہوگی وہ دیندار اولاد مجھے میرے لیے چاہیے، نیک اولاد میرے لیے چاہیے۔ میں بڑھاپے کی حالت میں بھی پہنچ جاؤں تو میری اولاد میرا سہارا بنے، میری اولاد میری قدر کرنے والی بنے، یہ فیوچر پلاننگ ہے۔ تو اب اولاد کے لیے میاں بیوی کا آپس میں تعلقات قائم کرنا ضروری ہے، لیکن اس سلسلے میں بہت سارے لوگ جاہل بنے ہوئے ہیں، جہالت میں اترے ہوئے ہیں۔ شادی اپنی بچے کی کر رہا ہے، کبھی شادی کرنے کا طریقہ، شادی کے بعد کا کیا طریقہ ہے، دینی طریقہ کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، یہ کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں کہا کہ فلاں مولانا کے پاس جا کر اس کے بارے میں پوچھ لیا کر کہ شریعت میں کیسا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کوئی بندہ اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی کے پاس جانے سے پہلے کوئی اللہ کا نام لے لیتا ہے، یا حدیث کے اندر وہ دعا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بعد اس سے جو اولاد پیدا ہونے والی ہے، اس سے جو نطفہ عورت کے رحم میں ٹھہرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ اولاد کو پوری زندگی شیطان کے شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ اگر دعا نہیں پڑھا، ایسے ہی چلا گیا، کم از کم دعا پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ کم از کم پڑھ لے۔ کسی مسلمان کو بسم اللہ نہیں آتا ہے بولے تو انہیں مسلمان نہیں ہو سکتا، کم از کم بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے یا دعا پڑھنا بھول جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کے ساتھ جو تعلقات قائم کرتا ہے اس میں شیطان کا بھی حصہ بن جاتا ہے، یعنی شیطان اسی طریقے سے ہم بستری کرتا ہے جس طرح مرد کرتا ہے، اور اس سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہوتی ہے وہ سرکش اولاد ہوتی ہے، وہ جا کر وہ اولاد فاسق، فاجر اور گنہگار، ماں باپ کی نافرمان، اور پتہ نہیں کیسے کیسے وہ اولاد آگے جا کر بن جاتی ہے۔ اتنا بڑا تعلق ہے اس چیز کا۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کے لیے جو لوگ یعنی اس طرح اگر علماء سے پوچھ لیا کریں کہ شادی سے پہلے، شادی کے بعد کیا کرنا چاہیے، کیا ہے اس کے شریعت کیا کہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں، اگر ایک بات معلوم کر لیتا تو اپنی اولاد کو واقعتاً دیندار بنا لیتا، اپنی اولاد کو کم از کم شیطان کے شر سے محفوظ کروا لیتا۔ اسی لیے آج بہت سارے ماں باپ یہی شکایت کرتے ہیں میرا بچہ بڑا چکارا ہے، میرا بچہ فلاں ماں باپ کا نافرمان ہے، گالیاں دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں، کہ خود بھی نہیں جانے، شریعت کو نہیں جانے۔ صرف ہمارے یہاں نکاح کا مطلب یہ ہے امام صاحب ہاں بٹھا کو کیا بھئی قبول کر لیا کیا بولے تو ہاں قبول کر لیا بولے تو ہوگا وہاں کو، پھر مسجد سے بھی تعلق دیں، شریعت سے بھی تعلق دیں، تمہاری شریعت تمہارے پاس رکھ لو،
ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے اور ہم اپنی منمانی طریقے سے یعنی اولاد کو جنم کریں گے۔ انگلش فلماں دیکھ 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 کو نوجوان وہ اس طریقہ اپنا رہے، نہ اللہ نہ اس کے رسول۔ کیا ان سے پیدا ہونے والی اولاد انگریز پیدا ہوگی یا دیندار اولاد پیدا ہوگی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ اولاد کا مرحلہ، اسی لیے دیندار عورت اگر آپ کے پاس رہے گی وہ کہے گی نہیں یہ طریقہ ایسا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ایسا ہے، تو پھر آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ایک وہ ہوتا ہے مردانہ فل عیاش میں رہتا، چاہتا کہ مجھے نیک بیوی بننا، نہیں ملتی، آپ بھی نیک بننا پڑے گا۔ تو بہرحال جب اولاد ہوتی ہے، اولاد ہونے کے بعد اولاد کے کیا حق بنتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جب بچہ یا بچی ماں کے پیٹ سے باہر آتی ہے، مسلمان صرف اس طرح رواج کو سمجھے ہیں، سیدھے کان میں کیا کیا اذان دینا، بائیں کان میں اقامت دینا کہتے، وہ کیا کہ ہم نہ معلوم نہیں، وہ حضرت کو بلا لے کا نا اس طرح بول کر یہ رواج۔ کئی کو اذان دے رہے ہیں، کئی کو اقامت ہو رہی ہے، اس کے پیچھے شریعت کیا ریزن رکھی ہوئی ہے؟ یہ کوئی نہ پیدا ہونے والے باپ کو معلوم ہے جس کو پیدا ہوا ہے، اور نہ ماں کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، بس ایک رواج چلا ہوا ہے، اذان دے ڈالو اقامت دے ڈالو۔ میرے بھائیوں اس کے پیچھے شریعت بہت بڑا ریزن رکھی ہوئی ہے۔ جو بچہ دنیا کے اندر آیا ہوا ہے وہ بچے کو تمہیں کان میں جا کر کسی فلم کا گانا سناتی، پیدا ہونے والے بچے کو فلم کا گانا سناتی، یا کسی ہیرو کا گانا سناتی، یا کسی ہیروئن کا گانا سناتی۔ کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ اکبر کا لفظ، سب سے پہلا لفظ اس کے کان میں اللہ کا جاتا ہے، تو شریعت نے یہ راستہ بتلایا کہ یہ بچے کو اس اللہ کے راستے پر اس کی تربیت کرو۔ فلسطین کے مرد اور عورت شادیاں کرتے ہیں، شادیاں کرنے کے بعد جب بچہ ان کے یہاں آتا ہے نا، بچے کو ایسے پالتے ہیں کہ دیکھو بچوں تمہیں پیدا ہوئے ہیں فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی ہے اس کی حفاظت کے لیے تم نہ پیدا کیا گیا ہے، تم مر جاؤ گے، مر جاؤ اللہ کے نام پر، شہید ہو جاؤ، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اسی لیے آپ سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے چھوٹا بچہ ملٹری کے سامنے پتھر اٹھا لے کے کھڑا رہتا، 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ۔ یہ وہی تربیت ہے۔ اللہ جب اس کے کان میں پڑتا ہے، اللہ کا لفظ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بندہ، یہ جو انسان دنیا کے اندر آیا ہوا ہے، یہ اللہ کا غلام بن کر آیا ہوا ہے، اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوا ہے۔ تم لے جا کر کبھی ہیرو بنا رہے ہو، تم لے جا کر کبھی ناچنے والے کے طریقے پر لے جا کر اس بچے کو پہنچا رہے ہو، تم لے جا کر کبھی فاسق فاجروں کے راستے پر چلا رہے ہو تو اپنے بچوں کو۔ تو اذان دینے کا مقصد اس کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ کے نام کی آواز ہو۔ اقامت کیوں دی جاتی ہے؟ یہ کان میں اقامت کیوں دی جاتی ہے؟ یہ احساس دلانے کے لیے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے لیے اذان نہیں کی جاتی، نہیں کہی جاتی، اقامت نہیں کی جاتی، سیدھا نماز جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ کبھی سنیں نماز جنازہ میں اذان اقامت کہتے ہوئے؟ سیدھا لے جا کر جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے اذان اور اقامت کو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا جو وقت ہے دنیا کے اندر، اذان اور اقامت دینے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے کتنا وقت ہوتا ہے؟ اتاس تمہیں دنیا کے اندر رہ کر آنا ہے، اتاس وقت ہے ہمارے پاس۔ آخرت کے زندگی کے اعتبار سے ہمیں جو 60-70 سال کی جو زندگی جی رہے ہیں نا، 1 گھنٹے کی زندگی بھی نہیں ہو آخرت کی زندگی کے حساب سے۔ تو میرے بھائیوں اسی لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس بچے کے کان میں اذان اس لیے دی جاتی ہے
کہ یہ بچہ دنیا کے اندر آیا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچے کو اللہ کے راستے پر ڈال کر، اللہ کے احکامات پر ڈال کر اس کی زندگی کو سنوارے۔ پھر اس کے بعد دودھ پلانے کا وقت آتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں دودھ کا بھی ایک فیشن بن چکا ہے۔ کیا فیشن؟ نہیں، دودھ پی لے تو خوبصورتی چلی آتی، دودھ پی لے تو پرسنالٹی ختم ہو جاتی، اس لیے تم ڈاکٹر کو پوچھ کو وہ کیمیکل والا دودھ ہے نا وہ پی لیں گے۔ وہ کیمیکل والا دودھ بچے کے پیٹ میں جائے گا، بچہ بھی کیمیکل جیسا تیار ہوگا۔ بعض لوگاں تو باقاعدہ باٹل بھی رکھ لے کو آتی، دودھ کا باٹل پیدا ہوتی ہے، ماں کا دودھ نہیں، بچے کو آخر کیا ہے؟ کیمیکل کا دودھ، نہیں تو کیا تو بھی گائے کا دودھ زیادہ سے زیادہ۔ ماں کے دودھ سے آج بچے محروم ہو چکے ہیں۔ سائنٹسٹوں نے ایک ریسرچ کیا، ماں کا دودھ بچے کے لیے ایسا ہے، ایک باٹل دودھ انہوں نے ماں کا دودھ نکالا اور ان کے پاس جتنے بھی کیمیکلز ہیں، جتنے بھی دودھ کے پروڈکٹس ہیں، سب بھی ہیں، سب کے پروٹین کو ایک جگہ جمع کیا، ماں کے دودھ کے پروٹین کو ایک جگہ جمع کیا، تو ماں کے دودھ کے 1 ml کے اندر جو طاقت ہے، ہزاروں لیٹر کے پروٹین کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اور ایک ریسرچ یہ بھی انہوں نے کیا، جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے بغیر بچے کو دودھ سے محروم کر دیتی ہے، آج کو گولیاں نکل گئیں، گولیاں ڈال لے تو دودھ سوکھ جاتا، اور سوکھ جاتا۔ آج تقریباً 50% عورتیں، 50% عورتیں بریسٹ کینسر میں مبتلا ہیں، کینسر میں مبتلا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انگریز نے ریسرچ کیا کہ دودھ نہ پلانے والی عورت جو گولیوں کے ذریعے سے دودھ سکھا دیتی ہے، تو آگے جانے کے بعد اسے کینسر آ سکتا ہے، بریسٹ کینسر آ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دودھ پلانے کا مرحلہ، یہ ماں کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اللہ نے جو قدرت کا دودھ دیا ہے وہ دودھ پلائے۔ اب دودھ پلاتے ہوئے کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے، جب سے بچہ پیٹ میں پڑتا ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ نیک اعمال میں زندگی گزارنے والے بن جائیں، ماں باپ نمازی بن جائیں، ماں باپ قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، ماں باپ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، دھوکہ دینے سے بچا لیں، حرام مال اپنے پیٹ میں ڈالنے سے بچا لیں، اس لیے کہ اس غذا کا اثر اس بچے پر ہونے والا ہوتا ہے۔ ایک جگہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد 3 سال کے بعد اس بچے کو مدرسے میں لے جا کر ڈالا گیا۔ استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائے، یہ بچہ بسم اللہ کے ساتھ 15 پارے دیکھی نسکرا سنایا ہے۔ 3 سال کا بچہ جسے ابھی زبان بھی صحیح طریقے سے پلٹتی نہیں ہے، زبان میں لکونت ہے، اس کے باوجود 15 پارے ایک دم سنا دیا، 15 پارے جیسے ہوتے ہیں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پڑھو بولو تو نہیں پڑھ رہا ہے۔ استاد پریشان، 15 پارے کیسے اس نے سنا دیا، جبکہ نہ کسی نے اس کو سکھایا، نہ کسی نے اس کو پڑھایا۔ 3 سال کا بچہ پہلی مرتبہ مکتب میں آیا ہوا ہے، پہلی مرتبہ مدرسے میں آیا ہوا ہے، 15 پارے کیسے پڑھ لیا؟ استاد حیران، جا کر ماں سے پوچھے، گھر والوں سے پوچھے، بھائی تمہارا بچہ 15 پارے پڑھ کر سنا دیا ہے؟ تو والدہ سے پوچھنے لگے تو والدہ نے کہا، میں نے جب سے بچہ پیٹ میں پڑا ہوا ہے نا،
15 پارے قرآن کا حفظ کر چکی ہوں، اور میں بارہا اسے دہراتی رہی۔ شاید اسی کا اثر ہے کہ میرے بچہ بھی اگر 15 پارے حفظ کر چکا ہے۔ اتنا تعلق ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا اور ماں کا، اتنا تعلق ہے۔ آج کل کی مائیں پیٹ میں حمل ٹھہرا بولے تو کیا کیا ناجائز کام کر رہے ہیں، عیاشی کے نام پر کہاں کیا کر رہے ہیں۔ کبھی موبائل ہاتھ سے ہٹنے والا نہیں، کبھی سیریوں سے آنکھیں ہٹنے والی نہیں، کبھی فلموں سے آنکھیں ہٹنے والی نہیں۔ تو جب ماں کا اثر، باپ کا اثر، یہ باپ بھی اگر اس ماں کو حرام کمائی سے گھر پال رہا ہے، دھوکہ دے کر جو پیسہ کما رہا ہے اس کے ذریعے سے یعنی گھر پال رہا ہے، تو اب پیٹ میں جانے کے بعد اس کا اثر بچے پر بھی پڑنے والا ہے، اس عورت پر بھی پڑنے والا ہے، اس بچے پر بھی پڑنے والا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، بچہ جس کا نیک ہونا چاہیے، ماں کو ویسے بنانا چاہیے، ویسے لانا چاہیے کہ اگر ماں حمل کے دوران کچھ ذکر کرے، کچھ قرآن کی تلاوت کرے، نیک کام کرے، تو پھر اس کا اثر بچے پر بھی پڑنے والا ہے۔ ایک واقعہ حضرت مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ایک میاں بیوی کی، ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد اللہ نے عورت کے اندر حمل کو ٹھہرایا، تو میاں بیوی دونوں آپس میں بیٹھ کر ایک وعدہ کر لیے کہ دیکھ، آج سے تو نماز نہیں چھوڑے گی، میں بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آج سے تو جھوٹ نہیں بولے گی، میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جتنے برائی ہیں وہ ساری برائیاں ہم اس کے قریب ہی نہیں جائیں گے، نیک دینداری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو ہمارا پیدا ہونے والا بچے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح میاں بیوی عمل کیے، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہونے کے بعد ایک مرتبہ باپ بچے کی انگلی پکڑ کر بازار کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو بچے یا وہاں ایک بیر کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، بچے نے وہ بیر اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ حالانکہ اس طرح کسی کی گاڑی میں بغیر اجازت کے اٹھا کر کھانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے آدمیاں مٹھائی خریدنے کے واسطے جاتے رہتی، پھلنا خریدنے کے واسطے جاتی رہتی، مسئلہ معلوم نہیں کیا بھی نہیں، بیچارہ دکان والا کھڑا رہتا ہے، اٹھایا سو ہوں مچر یہ ذرا کھایا، لیتا سو کال کلو چنے، ادھر سے اٹھائے ہاں سے ذرا کھایا، ادھر سے اٹھائے یہاں سے ذرا کھایا، ہاں وہ کال کلو پیک کر دو لو بھائی۔ کس کی اجازت سے آپ کھائیں؟ اس کا مطلب وہ آدمی دکاندار دیکھ رہا ہے، آپ چوری نہیں کر رہے ہیں، ایک طرح سے آنکھوں کے سامنے چوری ہے یہ۔ آپ چاہیے تو یہ تھا کہ بھائی مجھے آپ یہ دے دو، یا میں جو کھایا ہوں اس کی قیمت لے لو۔ اگر وہ اس کی قیمت لینے پر راضی رہا تو وہ آپ کا جو ایکسٹرا کھایا ہوا نا وہ آپ کے لیے حلال ہوگا، ورنہ آپ کے کھاتے کے اندر وہ دل میں کلے طرح تھا، بیٹا یا کال کے جی لینے واسطے اٹھا کو کھانا شروع کر دیا۔ انہیں دکان والا کلے طرح تھا، یہاں انہیں بولتا بھی نہیں، میں کھا رہا ہوں، میرے اس کی قیمت لے لو کم از کم، یعنی تو کم از کم اجازت دے دو، ایسا بھی نہیں۔ اب یہ کلّا پن کیا ہوتا معلوم، اس کے پیٹ میں جانے کے بعد وہ حرام غذا بن جاتی ہے، وہ حرام ہی ہے، حلال نہیں ہے وہ۔ یا تو آپ دکاندار سے مانگ کر لیتے، یا دکاندار سے آپ اگر ہاتھ پوچھ کر لیتے، یا خود دکان والے سے کہ میں نے کھایا ہوں، کیا اس کی قیمت دینا، کیا اگر دینا ہے بولو تو دے دینا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اسی لیے کسی کی دکان پر جا کر خریدنے کے لیے پوری چیزیں ٹیسٹ کر، کوئی ایک چیز خرید کر مت جاؤ۔ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کا الگ سے پیسہ دے دو، یہ دیانت داری ہے، امانت داری ہے۔ تو اب اس بچے نے دکاندار کے سامنے اٹھا کر بیر کھا لیا، تو باپ نے کہ تھا اسے اس کے اٹھا کر کھانے پر بڑا یعنی ایک طرح کا صدمہ ہوا۔ میرا بچہ چاہیے تو تھا، مجھے پوچھنا چاہیے تھا، یا کم از کم اس گاڑی والے کو پوچھنا چاہیے تھا۔ تو اس نے فوراً کہا کہ میرے بچے کی غلطی نہیں ہے، اس کی ماں کی غلطی ہو سکتی ہے۔ سیدھا ماں کے پاس یعنی بیوی کے پاس گیا،
اس نے کہا کہ بیگم تم نے حمل کیا حالت میں کبھی کوئی ایسا کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کا اثر میرے بچے پر پڑ سکتا ہے؟ کیا تم غلط کام کیے؟ سوچ کو دیکھو ذرا۔ تو اس نے سوچا کہ میں کچھ بھی نہیں کی، البتہ ایک کام میں نے کی مجھے بھی بڑا غلط تھا، اس وقت غلط نظر آیا کہ ہمارے گھر کے بازو میں جو جھاڑ تھا، بیر کا جھاڑ تھا، اس کی ڈالی ہمارے گھر کے اندر پڑی ہوئی تھی، میں نے ان گھر والوں کو اجازت لیے بغیر ایک بیر توڑ کر کھا لی تھی۔ تو فوراً اس بچے کے باپ نے کہا کہ یہ اثر ہی میرے بچے پر پڑا ہوا ہے۔ حضرت تمہیں کیا حضرت اتنی ڈیپ کی باتیں بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو لوٹ ماری چل رہی نا حضرت، یہاں ماں بھی لوٹ رہی ہے، باپ بھی لوٹ رہا ہے، ماں بھی چوری میں ملوث ہے، باپ بھی چوری میں ملوث ہے، ماں بھی دھوکے باز ہے، باپ بھی دھوکے باز ہے، ماں بھی آخر کیا ہے عیاشی میں مبتلا ہے، باپ بھی عیاشی میں مبتلا ہے۔ اسی لیے آج پیدا ہونے والی اولادیں عیاشی میں مبتلا ہیں، آج پیدا ہونے والی اولادیں گانجے میں مبتلا ہیں، آج پیدا ہونے والی اولادیں شراب میں مبتلا ہیں، دھوکے بازی میں مبتلا ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، جس آدمی کا تعلق برائی سے ہوتا ہے نا، اس کا سارا کنیکشن ماں باپ سے ہوتا ہے۔ جس آدمی کا تعلق اچھائی سے، اس کا سارا کنیکشن ماں باپ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ایسا ہی ٹیپو سلطان نہیں بنے، ان کی والدہ کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے، ان کی والدہ نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی زندگی میں، جب وہ دودھ پینے کی مدت تھی 2 سال، ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے اپنے ٹیپو کو دودھ نہیں پلایا، ایک مرتبہ بھی۔ دودھ پلاتے وقت وضو کی حالت میں رہتی تھی۔ اس کا اثر ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کیسے بنے؟ انگریز تنہا انگریز کا مقابلہ، جگر کے ساتھ مقابلہ، بہت سارے لوگوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر چکے تھے۔ نظام حیدرآباد کا بھی اپنے ضمیر کا سودا کر چکا تھا، آرکاٹ کا نواب اپنے ضمیر کا سودا کر چکا تھا، لیکن وہ تنہا جوان مرد جو اللہ کے ولی بھی بنے، ایسے ولی نہیں بنے۔ سری رنگا پٹن کے اندر جو مسجد آج تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے کافروں کی نظر اس کے اوپر تھی، اس کو شہید کرنے کی تھی، اس مسجد کی تعمیر ایسے ہی ہوئی۔ جب اس مسجد کی بنیاد ڈالنے لگے تو ہر ٹیپو نے کچھ شرطیں لگائی، یہ مسجد کی بنیاد ڈالنے والا وہ آدمی ہوگا جو زندگی میں کبھی اس کی نماز قضا نہ ہو، بالغ ہونے کے بعد کبھی زندگی میں نماز قضا نہ ہو، اور کسی نامحرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا ہو۔ اعلان ہوا، کوئی سامنے بڑھ کر نہیں آیا۔ تو ہر ٹیپو نے خود آگے بڑھا اور کہا کہ یہ راز میرا فاش ہو چکا ہے، جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی نامحرم عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بادشاہ ہیں، وقت کے بادشاہ، اور میری بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اس کے پیچھے کس کا کردار ہے؟ ٹیپو کی ماں کا کردار ہے، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا کردار ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی شادی ہوتی ہے تو اپنی آخرت کا، اپنے بچوں کا فیوچر پلان بنا کر شادی کیا کرو کہ میری آنے والی بیوی نیک خوبصورت کو گولی مارو، اور خاندان کو گولی مارو، اور اسی طرح مالداری کو گولی مارو، ایک ہی بیس پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کامیابی، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دیندار عورت سے نکاح کر لو، نیک عورت سے نکاح کر لو۔ پھر اس کے بعد بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اس کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نے جا کر سیدھا اسکول میں جا کر جوائن کراتا، سب سے پہلے اللہ کا نام۔ جب بچہ بولنے لگتا ہے
اسے سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا شروع کا بول اللہ ہو جائے اور جس کا آخری بول اللہ ہو جائے وہ سیدھا جنت پہ چلا جائے گا۔ قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ بچے کو دین کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی تعلیم دینے کے بعد بچہ جب دیندار بنتا ہے تو پھر آگے جانے کے بعد وہ ماں باپ کی قدر کرنے والا بنتا ہے۔ تو یہ چوتھا مرحلہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کو چاہیے کہ اسے قرآن کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، اسے دیندار بنانے کی کوشش کرے۔ تو پھر اس کے بعد پانچواں مرحلہ بنتا ہے اس کی شادی کا۔ تو شادی کا موقع جب آ جائے تو میں نے شروع میں کہا تھا دیندار عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو آج کل کے حالات کے اعتبار سے جیسا حدیث کے اندر آیا ہے کہ قیامت کے قریب وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، مرد بیوی کے غلام بن جائیں گے۔ میں یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کیا ہوں یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، قیامت کے قریب مرد بیوی کا غلام بن جائے گا۔ وَعَقَّ أُمَّ، ماں کی نافرمانی ہونے لگے گی۔ وَأَدْنَى صَدِيقًا، دوست سے ہائی فائی کرے گا، دوست کی محفلیں سجائے گا، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جائے گا۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے باپ سے دور ہو جائے گا، باپ کو بات کرنا بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا، باپ سے بات چیت ختم ہو جائے گی، ماں سے بات چیت ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی نکاح ہوگا وہ بیوی کا غلام بن کر ماں باپ کو اپنے گھر سے بھگا دے گا اور اسی طرح دوستوں کی محفلیں سجائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت سے پہلے زیادہ ہو جائے گا۔ واقعہ تو ہو رہا ہے نہیں؟ بیوی بول ڈالی جی یہ لے لے کہو، بولے تو انہیں سیدھا گیا، چوں بھی بولتا نہیں، کام بھی بولتا نہیں۔ اماں بیوی کا بڑا ڈر بھائی، انہیں بولی تو ہوگا پورا کر کو دکھانا۔ ماں کہتی ہے کہ شوگر کے ٹیبلٹ لا کر دے، تو وہ کہتا ہے کہ ماں سما لا کر دے تو، پرسم لا کر دے تو۔ باپ کہتا ہے کہ مجھے کھاس کر بلغم جمع ذرہ ڈاکٹر کے نے لے جا کر دکھال۔ جاؤ جی میں کلاس، کیا تمہارا بیٹا، تمہارے کوئی دوسرے بیٹے نہیں کیا؟ دوست کے پاس گیا، کیا بھائی خیریت، کیا اچھا ہے الحمدللہ، اچھا ہے کیا؟ باپ میرا دوست بڑا اچھا دوست ہے۔ باپ سے جاتا چڑ کر بات کر رہا ہے، بیٹھو جی خاموش تمہیں۔ یہ آج کے زمانے میں اپنے انکھیاں سے ہم نے خود دیکھا ہے، یہ بیماری اتنا زیادہ ہو گئی ہے۔ اولاد نافرمان، کون ذریعہ؟ ماں باپ۔ یہ بات بھی یاد رکھو، ماں باپ خوش ہوتا ابا حضرت اچھا دال نہیں راج کرو، ماں باپ سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کھٹگرے میں کھڑا کریں گے۔ کیا کیا تم نے؟ میں نے شروع میں بولا تھا نا، کیا تم نے شادی کرنے سے پہلے جو تمہاری اولاد آنے والی ہے اس کے لیے نیک بیوی کو چنے؟ تم خود نیک بنے کیا؟ جب حمل ٹھہرا تھا کیا کرے تمہیں؟ جب بچہ پیدا ہوا تھا کیا کرے؟ جب بچہ 3 سال کا ہوا بولنے لگا کیا تمہیں اسے قرآن سکھائے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل کے اندر ڈالے؟ کیا تم دین کے بارے میں اسے سکھائے؟ اب جب اس کی شادی کا مسئلہ آیا جوڑے گوڑے پیسے بھاگے، میری بہو کو ایسا لانا، خوبصورت لانا، جوڑے کے پیسے جو زیادہ دیتی وہاں میں شادی کرتا ہوں میرے بچے کو، گرانڈ سے شادی۔ یہ سب کرے نا، جب بچہ نوجوان ہوگا، تمہاری عمر بڑھاپے کی حالت میں آئی، وہ ایسا کرتے تھے بچے، بیوی کے غلام بن گئے۔ جس کے جوڑے کے پیسے کی آس لا کر تم نے بہو کو اندر لائے تھے اسی عورت کا وہ غلام بن چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے ماں چاہتی تھی کہ میرا بچہ پوری زندگی میرا بچہ بن کر رہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ بچے کی تربیت نہیں کی اور بچے کو دودھ صحیح طریقے سے نہیں پلایا۔ فلمیں دیکھ کر دودھ پلاتے تھے تمہیں، ناچ گانے دیکھ کر دودھ پلاتے تھے تمہیں، اور نمازیں چھوڑ کر دودھ پلاتے تھے تمہیں۔ بچہ منہ ڈالتا بول کر نمازیں چھوڑ ڈالے، گود میں بچہ منہ دیا، بہانہ بنا دیا، نمازیں چھوڑ دیے۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں قیامت کے قریب یہ معاملہ زیادہ ہو جائے گا. ہاں زیادہ ہو چکا ہے, ہر جگہ پنچاتا, ہر جگہ پنچاتا. تو میرے بھائیو اسی لیے کیا میں جو باتیں بولا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں, کیا آج کے زمانے میں تمہیں ہمیں دیکھ رہے نہیں, دیکھتے ہی نہیں کہ بچے مرد یعنی نوجوان غلام بن چکے ہیں, اپنی بیویوں کے غلام, ماں کو بڑی حقیر نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. ارے کئی لوگ میرے پاس آ کر روتی, حضرت میرا بچہ میرے سے دور ہو گیا, انہیں لے کو چل گیا حضرت, انہیں شادی کر لے کو. اچھا تمہیں خالی دیکھتے رہے کیا, انہیں شادی کر لے کو. کون شادی کرے جی, تمہیں کرے میں کرے, کون کرے شادی, تمہیں نہ کرے سو شادی. پھر باپ آ کر بولتا, باپ کو دیکھے تو دیکھ سکتا نہیں حضرت بیٹا, اس کے آواز سے میں بخشتا نہیں اسے, انہیں میرا بیٹا سے انہیں شرم آتی نہیں بولنے کے واسطے کہ تو تیرا بیٹا نہیں ہے. اللہ نے تجھے ماں باپ کا جو حق عطا فرمایا تھا کیا استعمال کیا. بچہ آ کر کیا ہے 3 سال کا ہوا, برتھ ڈے منانے کے پاس تیرے پاس پیسے رہے, کیک کاٹنے کے لیے تیرے پاس پیسے رہے, بچے کو اللہ اور اس کے رسول کا دین سکھانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں تھا. بیوی کو بچوں کو تھیٹر بلا لے جا کر فلم دکھانے کے واسطے تیرے پاس وقت رہا, بچوں کو دینداری سکھانے کا تیرے پاس وقت نہیں رہا. بیوی کے خوشی کے لیے سجا کر سوار کر شادیوں میں شریک ہونے کے لیے تیرے پاس وقت رہا. کبھی اپنی بیوی کو نہ دینداری کے بارے میں بولا, نہ اپنے بچوں کو دین سکھایا, تو پھر آگے جانے کے بعد وہی بچے آپ کو لات ماریں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ, جو نوجوان ہیں ابھی جن کی شادیاں نہیں ہوئے ہیں, جن کے ماں باپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کی شادیاں کرنے والے ہیں, کان کھول کر سن لو, اپنی بہو کو, دیندار بہو کو لاؤ اندر, اور جوڑے کا پیسہ خاندان یہ نہ چھوڑ ڈالو اسے, اور اپنے بچوں کی آخرت کی فیوچر پلاننگ بنا لو. تم مر جاؤ گے, تمہارے پوترے کیا کریں گے, میرے دادا انتقال ہو گئے ہیں, میں کچھ ایصال ثواب کرنا ہے, میں کچھ قرآن پڑھ کر میرے دادا کو بخشنا ہے. ایسے پوترے آئیں گے. نہیں تو دادا مر گئے تو ختم, وہ چہلم کی کیا کی کر ڈالے تو ہوگا, پھر اگلے سال جو کیا کی برسی کرسی وہ بھی 4 آدمیاں کھانا کھلا, پھر ختم, بھول گئے, بیٹا بھی بھول گیا, بہواں بھی بھول گئے, سب بھول گئے. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں, ماں باپ ان کے اوپر بڑا حق ہے. ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت جا کر حضرت عمر کے سامنے, وہ بھی اچھے لوگوں کے کلیجے نیچے چلیا دی, حضرت عمر کے سامنے بات کرنا بولے تو جا کو میرا بیٹا میری بڑی نافرمانی کر رہا ہے, بڑا ستاتا ہے اور میری بات سنتا نہیں حضرت, تمہیں امیر المومنین ہے, ذرا سمجھا ڈالو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو بلائے, کیا باپ کی قدر کرنا معلوم نہیں تجھے, باپ کی ادب کرنا معلوم نہیں کیا تجھے. تو بیٹا کہنے لگا کہ امیر المومنین بڑے ادب کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا وہ امیر المومنین واقعتاً جو بول رہے ہیں آپ, میں اپنے باپ کی قدر کرنا ہے, میں نہیں کر رہا ہوں, یہ میری غلطی ہے. صرف ایک طرف کی شریعت ہے کیا ہمارے یہاں کہ تم خالی ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ کی قدر کرو بولتے نا, ایک طرف کی شریعت ہے کیا میرے اوپر یعنی میرے باپ کے اوپر میرا کوئی حق نہیں کیا؟ سوال کر لیا حضرت عمر سے, میرے باپ کے اوپر میرا کوئی حق نہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں حق نہیں ہے, حق ہے, ذرہ بولنا وہ کیا کی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تیرا باپ شادی کرنے سے پہلے نیک عورت کو منتخب کرے, نیک عورت کو سلیکٹ کرے شادی کے لیے. دوسرا, تیرا باپ جب تو پیدا ہوا ہے تیرے دین تیرا اچھا نام رکھے. تیسرا, تجھے دین سکھائے, قرآن سکھائے, قرآن کی تعلیم دے. تو فوراً اس نے کہا کہ امیر المومنین میرے باپ یہ تینوں کے خلاف کیا ہے, میری ماں مجوسی ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, آگ کی پوجا کرنے والی عورت سے میرے باپ نے نکاح کیا ہے. دوسرا, میرا نام جال رکھا ہے, نام بھی اچھا نہیں رکھا. تیسرا,
میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی معلوم نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ انہیں کیا رہا کہ میرے باپ نے تینوں کام نہیں کیا. تو حضرت عمر اتنا غصہ ہے باپ کو بولا جا تیرے یہاں سے نالائق، تو شکایت کرنے کے لیے آ گیا. جبکہ تو دیکھ تیرے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ تو نے کس عورت سے شادی کیا ہے، شریعت کے موافق تو چلا کہ نہیں چلا، تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ. تو یہ واقعہ سارے ماں باپ کو سونپ رہا ہوں. جتنے ماں باپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم نے یہ 3 کام کیے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ یہ 3 کام کرے ہیں پھر بھی اولاد نافرمان ہے تو ایسی صورت میں اولاد مجرم رہے گی. اگر یہ 3 کام ہم نے نہیں کیا، اولاد اگر ماں باپ کو ستا رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے اور ناک میں دم کر رہی ہے تو اولاد بعد میں مجرم ہے، پہلے ماں باپ مجرم ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے اولاد بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر کریں. جتنے ماں باپ ہیں وہ اپنے اولاد کا صحیح حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر سکون سے رکھیں گے. ہم نے اگر ایسا نہیں کیا تو قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خود ایک نشانی بن جاؤ گے قیامت کی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.